احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عنوان پر میں لب کشری کرنے والا ہوں، گفتگو کرنے والا ہوں، وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فضول باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جگت بازی عام ہو گئی ہے۔ فضول باتیں کرنے والے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، میں نے اس کو جوک مار دی، وہ آگے جواب نہیں دے پایا۔ سامعین کرام، اپنے آپ کو فخر سے نہ لیا کریں۔ وَمَن يُشَاقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ، جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومن کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر چلے تو ہم اسے اسی طرح پھیر دیتے گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے، مسلمانوں کو سکھا رہا ہے کہ بلا وجہ بولنے میں کوئی خوبی نہیں، اسی لیے کہ لوگوں کی اکثر باتیں خیر بھلائی سے خالی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا سارا کلام اس کے وبال ہے سوائے ذکر اللہ کے، اچھی بات بتانے کے اور بری بات سے روکنے کے۔ اللہ عز و جل کے ذکر کے علاوہ فضول گفتگو نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، زیادہ ہنسنے سے، زیادہ باتیں کرنے سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے رو نہیں پاتا، وہ اللہ کے سامنے جا نہیں پاتا، وہ نمازوں میں بھی خیال اس کو وہی گفتگو کے آئیں گے، بیٹھا ہوگا اس کو اذکار کا ٹائم نہیں ملے گا۔ سامعین کرام، جب اس کی عادت بھی فضول باتیں کرنے کی ہوگی، وہ کس طرح ذکر و اذکار کرے گا؟ اس کی عادت بھی محفلوں میں بیٹھ کر باتیں اور جگت بازی کی ہوگی، وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ اس کی عادت کسی کو اپنی زبان سے ہرانے کی ہوگی، وہ کس طرح اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ سامعین کرام، سخت دل اللہ سے زیادہ دور ہو جاتا ہے، یہ ترمذی میں حدیث ہے۔ جب لوگوں میں فساد ہو اس کی اصلاح و جد و جہد کرو، اور جب وہ دور ہو جائیں ان کو قریب لانے کی کوشش کرو۔ سامعین کرام، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ جو آپ کی راہ میں آپ کے دوست فضول گفتگو کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، ان کو سامعین کرام سیدھی راہ پر لائیے کہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو، یہی ٹائم میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھی باتیں کر لیا کرو۔ اگر کوئی دوست آپ کا بری بات کر رہا ہے تو اس کو روکے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ ہم اس پر ہنستے ہیں کہ یہ آپ نے بڑی بات کر دی، اور پھر جیوں پھنڈتا جاتا ہے، جیوں اور باتیں کرتا ہے، کہنے محفل نو خوش کر دیتا ہے، محفل خوش ہو گئی ہے میری گلاں سن کے لوگ ہنس رہے ہیں، جیوں باتیں بری کرتا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ دوستوں کا حق بنتا ہے، دوست کو اچھی راہ پر لائیں۔ وہ دوست بھی وہی دوست ہے جو اپنے دوست کو اچھی راہ کی دعوت دے اور بری راہ سے روکے۔ آج یہی جگت بازی کر کے، یہی فضول کی باتیں کر کے ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ کوئی خدمت خلق، نہ اللہ کی نماز پڑھنے کا، اللہ کے گھر جانے کا دل نہیں کرتا، ذکر و اذکار کرنے کا دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ قرآن ہمارے گھروں میں، الماریوں میں، شلفوں پہ سجے زینت بن چکے ہیں آج۔ سامعین کرام، آج اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے۔ کیا ہمیں
اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، اللہ کے سامنے ہچکیاں آتی ہیں۔ نبی کے صحابہ کا تو یہ عالم تھا، نبی کے صحابی تھے، جنازے کو دیکھا کرتے تھے، رو رو کر ان کی داڑیاں گیلی ہو جاتی تھی، آنسو سے بھر جاتی تھی، اتنا ان کو اللہ کا خوف آتا تھا۔ کہ آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ آج اپنا محاسبہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔